السلام علیکم، کہانی نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے صداقت کا ستون۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز زندگی۔ مکہ کی گلیاں خاموش تھیں، لوگ اپنے بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اندھیرے میں جیتے تھے اور سچائی سے ناواقف تھے۔ انہی گلیوں میں ایک نرم دل، سچ بولنے والا اور لوگوں میں عزت رکھنے والا شخص رہتا تھا، حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ تجارت کرتے تھے، لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے اور ان کا کردار بالکل بے داغ تھا، مگر وہ خود بھی ایک سچ کی تلاش میں تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ نہ کوئی دلیل مانگی، نہ کوئی سوال کیا اور نہ ہی وقت لیا، بس اتنا کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں تو البتہ یہ سچ ہے۔ اور وہ لمحہ تھا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے پہلے مرد بنے۔ اسی دن انہیں صدیق کا لقب ملا، سچ کو فوراً ماننے والا۔ اسلام قبول کرتے ہی آزمائشیں شروع ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت اسلام پر لٹا دی، غلاموں کو آزاد کیا، مکہ میں اسلام کا اعلان کیا، ظلم برداشت کیا، مگر پیچھے نہ ہٹے۔ ایک دن کفار نے انہیں اتنا مارا کہ لوگ سمجھنے لگے کہ وہ زندہ نہیں رہیں گے، مگر جب انہیں ہوش آیا تو سب سے پہلے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ یہ تھا ابو بکر کا عشق۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں؟ فرمایا، ہاں تم میرے ساتھی ہو۔ غار ثور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سپاہی کی سانپ کے سوراخ کو بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا تو اس پر اپنا پاؤں رکھ دیا، سانپ نے ڈس لیا، مگر وہ خاموش رہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہ جائیں۔ یہ تھی وفا۔ جب دشمن غار کے دہانے پر پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا، غم نہ کرو ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لمحہ اسلام کے نام تھا۔ بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، خندق میں ساتھ، تبوک میں اپنی پوری دولت دے دی۔ جب پوچھا گیا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگ سنبھل نہ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر آئے، چہرہ مبارک دیکھا، آنکھوں سے آنسو آئے، پھر مسجد میں کھڑے ہو کر فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ امت کو سنبھال لیا گیا۔ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو فرمایا، میں تم میں سب سے بہتر نہیں، اگر صحیح چلو تو میرا ساتھ دینا اور اگر غلط ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا۔ یہ تھا حکمران کا معیار۔ کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ لوگ گھبرا گئے تو حضرت ابو بکر نے کہا، خدا کی قسم، اگر وہ ایک رسی بھی نہ دیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ یہ فیصلہ اسلام کو ٹوٹنے سے بچا گیا۔ جنگ یمامہ میں بہت سے حافظ شہید ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کروایا۔ یہ امت پر ان کا عظیم احسان ہے۔ خلیفہ ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزاری۔ انتقال کے بعد فرمایا، میرا کفن سادہ ہو، میرا قرض ادا کیا جائے اور میری اونٹنی بیت المال میں واپس کر دی جائے۔ یہ تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سادگی کا تاج۔ حضرت ابو بکر ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ سچ پر ڈٹ جانا، دین پر سب کچھ قربان کرنا،
مشکل وقت میں امت کو سنبھالنا، عاجزی کے ساتھ حکمرانی کرنا، یہ وہ صرف خلیفہ نہیں تھے، وہ ایمان کا ستون تھے۔ یہ تھی آج کی کہانی، امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری سٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں۔ ملتی ہوں آپ سب سے اپنی اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔